بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، ہمارے ملک کے سیاسی حالات انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکے ہیں، اور اگرچہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن بظاہر تاثر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو اعلان ہے یہ اندرونی سیاسی جماعتوں کے مشترکہ جو ایکا ہے انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کا دباؤ ہے، اور بین الاقوامی جو خصوصاً مغربی جمہوری ممالک ہیں وہ اور عالمی مالیاتی اداروں کے یہ جو دباؤ ہے اس کا نتیجہ ہے، اور ان سب کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور بروقت انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ دلچسپی کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ سیاسی جماعتیں، ملک کی چاروں پانچوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگرچہ ایک دوسرے پر تنقید بھی کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو حالات کا ذمہ دار بھی قرار دے رہی ہیں، لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک غیر اعلانیہ معاہدے کے تحت کام کر رہی ہیں، اور وہ ایک نکاتی معاہدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتخابات بروقت ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں پی ڈی ایم کی حکومت جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی جماعت کی حکومت سمجھی جاتی تھی، اور اس کی کوششوں سے برسر اقتدار آئی تھی، حمایت سے برسر اقتدار آئی تھی، اس کی جو اہم ترین جماعت تھی مسلم لیگ نون، اس کے رہنماؤں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر انتخابات وقت پہ نہ ہوئے تو تحریک انصاف سے اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور دیگر علاقائی جماعتیں، ان سب کا یہ مطالبہ ہے کہ انتخابات بروقت کیے جائیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ صورتحال اس وقت مناسب نہیں ہے، کیونکہ جن حالات میں انتخابات جا رہے ہیں یا انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہوگی، اور ان کے لیے پھر ایک مسائل کا انبار ہوگا، جبکہ موجودہ صورتحال میرے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک انتہائی مشکل صورتحال بھی بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے یا حمایت سے جو انتخابات ہوتے تھے یا جو حکومتیں برسر اقتدار آتی تھیں، ان میں ایک یا دو اہم ملک گیر سیاسی جماعتوں کو کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈر ہینڈ آپ کہہ لیں، وہ ایک معاہدہ ہوتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے چلتے تھے، اور اسی طرح سے ملکی معاملات چلائے جاتے تھے۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ان کا جو آئی تھی، ان کا جو ایک بنیادی نقطۂ نظر تھا یا ایک جو ان کا مشترکہ مفادات تھا، 13 جماعتوں پر مشتمل یہ اتحاد تھا، اس کا مقصد عمران خان اور پی ٹی آئی سے نجات حاصل کرنا تھا، اور وہ انہوں نے کر لی۔ اور اس کے بعد میاں صاحب کا جو بیان آیا، جو پی ڈی ایم حکومت کی سب سے بڑی جماعت تھی اور جس پر حکومت کی ذمہ داری تھی، ان کے قائد نے یہ کہہ دیا کہ سابق جو آرمی چیف ہے جنرل فیض قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے ہم سے کام نکالا تو ہم نے ان سے کام نکالا، اس میں کوئی ممنونیت کی بات نہیں ہے، اور ہم جو قانون اور آئین ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بات بہت زیادہ پریشان کن ہے کہ انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے اور یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ مستقبل میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید اور دو سابق چیف جسٹس صاحبان آصف نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب اور ثاقب نثار صاحب اور عظمت سعید صاحب کے خلاف وہ ان کا احتساب کیا جائے گا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اگر ملک میں مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوتی ہے اور وہ اپنے اس بیانیے پر عمل بھی کرتے ہیں تو پھر ہمارے ایک اور سابق آرمی چیف کو جلاوطنی کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، جیسے پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب کو اختیار کرنی پڑی تھی، اور وہ ان کی وفات بھی بیرون ملک ہوئی۔ یہ صورتحال بھی یقینی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ ملک کا ایک سابق جو سربراہ ہے اس کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ سربراہ برسر اقتدار ہوتی ہیں تو وہ آئین، قانون اور ہر چیز سے خود کو ماورا سمجھتے ہیں، اور وہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتی ہیں کہ ان کے جانشینوں کو یا جو ان کے بعد آنے والے جو سکسیسر ہیں ان کو یہ حالات جھیلنا پڑتے ہیں اور ان کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ یہ اب جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، نہ تو الیکشن کا التوا ممکن ہے کہ انہیں التوا میں رکھا جائے، اور اگر انتخابات ملتوی ہوئے تو یقینی بات ہے جیسے یہ سیاسی جماعتیں قائدین اشارے دے رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ایکا کر کے
الیکشن کی مہم چلائیں گے اور ملک کو یقینی بات ہے کہ بین الاقوامی دباؤ کا بھی سامنا ہوگا۔ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس پریشانی کے ایک حل تلاش کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک کنگز پارٹی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ بات بھی بخوبی واضح ہے کہ یہ جو کنگز پارٹی ہے، اگر یہ اول تو اس کی کامیابی بہت مشکل نظر آتی ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو بھی گئی تو یہ متبادل مستحکم سیاسی قیادت فراہم کرنے میں ناکام ہوگی، اور جو ہی سول حکومت قائم ہوئی دوبارہ ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور یقینی بات ہے یہ ملک کے لیے گمبھیر حالات ہیں۔ ناظرین، اس صورتحال کا ایک بہت اچھا حل ہے، آسان حل ہے۔ پروگرام چونکہ تھوڑا سا طویل ہو رہا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں جو حالات حاضرہ ہے ان پہ اپنی رائے دے سکوں، اس لیے یہ پروگرام کے اگلے حصے میں اس پر مزید بات کروں گا، اور اس کا جو آسان حل ہے میرے پاس وہ بھی پیش کروں گا۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔